ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی جو ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں. یہ سیاست ہماری سیاست یہ ان دنیا داروں کی سیاست سے بہت آگے ہے، بہت اونچی ہے. پوری دنیا کا نقشہ انشاءاللہ تبدیل کر دیں گے. بتاؤ کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ. ہماری بات بہت اونچی ہے، ہماری ورلڈ لیول کی بات ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے ہم خیر ہوا ہیں کہ دیکھو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو بالکل ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. تمہارے باپ دادا جن کو پوجتے آ رہے ہیں وہ گئے جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے. اب اس کے بعد تمہاری باری ہے. کسی کا لحاظ نہ کرو اللہ کے مقابلے میں. تمہارے مالک اور خالق سے آگے کوئی نہیں ہے تمہارا. اور تمہاری آزمائش اسی چیز کی ہو رہی ہے. تمہاری آزمائش کے لیے اس کائنات کو اللہ نے بنایا. اندازہ لگائی اس کائنات کو. پوری کائنات صرف اس ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس انسان کا اور جن کا امتحان لیا جائے گا اس پورے سسٹم کے اندر. اور یہ غور و فکر کر کے اپنے مالک اور خالق کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے، اور پھر اپنے مالک کی غلامی اور فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کیا یہ اکیلے مالک کا غلام ہے یا کوئی اور بھی اس کے آقا ہیں، اور بھی اس کے ہیں جس کے سامنے جھکنے کا اس کو شوق ہے. اور اس کو اگر شوق ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کرنے کا تو اللہ پورا موقع فراہم کرے گا، پورا ماحول بنائے گا تمہیں. اور پھر تم دوسروں کے سامنے جا کے اپنا سر جھکاؤ گے، ان کو پکارو گے، ان کی نظر و نیاز کرو گے، خوش ہوگے تم. اور اس کے بعد تمہیں کچرا سمجھ کے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، اور خدمت خلق کے لیے جو کچھ تم کرو، تمہاری ساری یہ کارگزاری تمہارے منہ کے اوپر ماری جائے گی. کیونکہ مالک کے لیے تمہارا خون نہیں کھولتا تھا. مالک کی نافرمانی ہو رہی، شرک کے ذریعے مالک کو گالیاں دی رہی، اس وقت تمہارا خون نہیں کھولتا تھا. اور بس پاکستان کا کسی نے تھوڑا سا وہ چرا لیا جناب، اور وہ ایک فلیٹ بنا لیا، اور وہ تھوڑا سا یہ معاملہ کر دیا تو اس کا خون کھول رہا ہے، اس جوش میں آ رہا ہے کہ اس نے یہ لوٹا ہے، اس نے یہ لوٹا ہے. تو یہ آپس میں ان کے یہ چکر ہیں. اللہ کے بندے نہیں ہیں، ان کا آپس میں جھگڑے خالص اقتدار کے جھگڑے ہیں. اور یہ جمہوریت کے جھگڑے ہیں، بریلویت کے جھگڑے ہیں، دیوبندیت کے جھگڑے ہیں، اہل حدیثیت کے جھگڑے ہیں. ان کے اپنے جھگڑے ہیں، دنیاوی جھگڑے ہیں، خالص مال کے جھگڑے ہیں. آپس کی خاندانی لڑائیاں ان کی زبانوں کے اوپر لڑتے ہیں، علاقوں کے اوپر لڑتے ہیں. یہ اللہ کے لیے نہیں لڑتے ہیں. یہ خالص ان کے جو شہید ہوتے ہیں اسی راستے میں شہید ہوتے ہیں. اور جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے سر دڑ کی بازی لگا دیتا ہے. دیکھیں ہمارے پیارے ساتھیوں نے بالکل پرواہ کیے بغیر اس جنگ میں کود پڑے ہیں، بالکل بے پرواہ ہو گئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اور یہی بات میں نے لکھی تھی اپنے ایک تحریر کے اندر کہ سارے مسائل کا یہی حل ہے کہ توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، اور طاغوت کی نشاندہی کرو نام لے کے، انگلی رکھ کے، اور اس کے بعد نتیجے سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ اس کا ایسا نتیجہ نکلوائے گا کہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا. یقین کیجیے پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے گا. یا اس راستے میں تمہاری اگر موت آ گئی ایک قدم کے بعد ہی تو پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئی، پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.